اِیصال ثواب کا صحیح طریقہ۔ مثلاً کسی مردہ کو اِیصال ثواب کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ جو شخص کسی مرنے والے کو اِیصال ثواب کرے تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، ایک اس عمل کے کرنے کا ثواب اور دوسرا ایک مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ثواب۔ لیکن شریعت نے اِیصال ثواب کے لیے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا کہ اِیصال ثواب صرف قرآن شریف پڑھ کر ہی کرو یا صدقہ کر کے کرو یا نماز پڑھ کر کرو، بلکہ جس وقت جس نیک کام کی توفیق ہو جائے اس نیک کام کا اِیصال ثواب جائز ہے۔ تلاوت کلام پاک کا اِیصال ثواب کر سکتے ہیں، صدقہ کا بھی کر سکتے ہیں، نفلی نماز پڑھ کر اس کا اِیصال ثواب کر سکتے ہیں، ذکر و تسبیح کا بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی دینی کتاب لکھتا ہے اور وہ کتاب کا بھی اِیصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی واعظ و نصیحت کرے تو اس کا بھی اِیصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ جتنے بھی نیک کام ہیں سب کا اِیصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح شریعت نے اِیصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا کہ فلاں دن کرو اور فلاں دن نہ کرو، بلکہ جس وقت جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد جس وقت چاہیں اِیصال ثواب کر سکتے ہیں، چاہے پہلے دن کرے، چاہے دوسرے دن کرے، چاہے تیسرے دن کرے، چاہے جب مرضی کرے، کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اِیصال ثواب کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں۔ مثلاً میں نے عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے ایک کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کا مقصد دعوت و تبلیغ ہے، اور کتاب لکھنے کے بعد دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ کتاب لکھنے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچا دیجئے، تو یہ اِیصال ثواب درست ہے۔ حالانکہ کتاب لکھ کر اِیصال ثواب کرنے کا عمل نہ تو کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ صحابہ کرام نے کیا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں، لیکن آپ نے اِیصال ثواب کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، لہٰذا یہ جو میں اِیصال ثواب کر رہا ہوں یہ بدعت نہیں ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کتاب لکھ کر اِیصال ثواب کرنے کا طریقہ دوسرے طریقوں سے افضل اور بہتر ہے اور یہی طریقہ سنت ہے، اس صورت میں میرا یہی عمل جو موجب اجر و ثواب تھا بدعت ہو جائے گا، اس لیے کہ میں نے اپنی طرف سے دین میں ایک ایسی چیز داخل کر دی جو دین کا حصہ نہیں تھی۔